बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइमा अली वॉइस ऑफ लॉ के अगले एपिसोड के साथ। वॉइस ऑफ लॉ में हमने आपको बताया पहले एपिसोड में कि हम कानून के बारे में बात करेंगे। आज कुछ और ज़्यादा अहम बातें करनी हैं। फंक्शनलिस्ट का ख्याल है कि सोसाइटी में हमेशा क्राइम रहेगा क्योंकि ये इनएविटेबल है, और इमाइल डुरखाइम ने कहा कि ये सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा है क्राइम जो सोसाइटी की मजमूई एक काविश का नतीजा होता है। तो क्या हमारे यहाँ जो जुराइम की पैदावार है वो इसी तरह रहेगी? सोसाइटी के इर्तिका को मानने वाले यही कहते हैं कि क्राइम एक तरह से सोसाइटी के लिए अच्छा भी होता है क्योंकि नई मॉरल वैल्यूज़ क्रिएट होती हैं और उस वक्त के ज़रूरत के हिसाब से नए कवानीन भी बनते हैं। कवानीन की बात होती है तो आईने पाकिस्तान की बात होती है। इस किताब में दस्तूर के बारे में जो लिखा गया कि दस्तूर किसी भी कौम की तमन्नाओं का आईनादार होता है और उसकी सोच और फ़िक्र की अक्कासी करता है। इसमें जहां अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाती है वहां आइन को कौम की आज़ादी का परवाना भी समझा जाता है। दस्तूर के मुतालिक इंतज़ामी ढांचे जो कि रियासत में होते हैं, अदलिया का निज़ाम, सियासी इदारों की शक्ल व सूरत और इनकी वजाहत करता है और मुल्क के आला इदारों के तरीक़ाकार और इंतज़ामिया के इख्तियारात पर भी रोशनी डालता है और कौम की मंजिल की भी निशानदही करता है। कौमें किसी एक ही जगह पर जुड़े रहने से बनती हैं, किसी एक परचम तले इकट्ठे होने से बनती हैं। लेकिन क्या किसी कौम में कभी कोई क्राइम नहीं करेगा? क्राइम होता है क्योंकि सोसाइटी का हिस्सा है। जहाँ इतने इंसान बसते हों वहाँ पर हम क्राइम को रोक नहीं सकते, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होनी है और इसकी रोकथाम कैसे होनी है, ये सब एक ऐसा सवाल है जिसमें हमारी बहुत सारे आम अफराद, एक आम सिटीज़न इसको बहुत ज़्यादा सोचते हुए खौफज़दा हो जाता है हमारे थाने कचहरी के कल्चर की वजह से भी। आज हम FIR पे बात करेंगे जिसका आपने बहुत ज़्यादा सुना, और हमेशा की तरह हमारे साथ इस वक्त इसके एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के जो लॉ डिपार्टमेंट है उसमें कलीदी किरदार अदा करने वाले डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर वॉइस ऑफ लॉ का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू। हम आज FIR पे बात कर रहे हैं और चूँकि ये एक छोटा सा बोलने में फ़र्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो किसी को याद हो या ना हो, बट ये कहना बहुत आसान है FIR। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे ये होती क्या है? सबसे पहले हमारे क्रिमिनल लॉ में जी दो मेजर लॉ हैं, जिसके अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ जो तमाम प्रोसीडिंग्स, ट्रायल कैसे होता है, FIR कैसे रजिस्टर्ड होती है, उसके बाद एविडेंस कैसे होगी, तमाम प्रोसीजर को जो बताएगा वो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। सही। उसके अलावा हमारा पाकिस्तान पीनल कोड जो तमाम जराइम के बारे में बताता है कि जराइम क्या हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, और उसके अलावा अगर कोई जराइम कमिट हो जाए तो उसकी पनिशमेंट क्या है, वो हमारा पाकिस्तान पीनल कोड बताता है। सही। तो सर FIR ज़ाहिर है एक क्राइम या कोई इंसिडेंट या कोई वाक़या पहले हुआ उसके बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज करानी है, ये कौन कराता है? इस हवाले से बहुत सी कन्फ्यूजन हैं। पहले मैं आपकी वो एक कन्फ्यूजन लीगल दूर कर दूं। जी। FIR होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जी। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हमें किसी लॉ के मुताबिक ही दर्ज होती है। सही। जैसे मैंने पहले आपको बताया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसका सेक्शन 154 सही और सेक्शन 155 सही। ये दोनों क्रिमिनल मैटर्स की रजिस्ट्रेशन के हवाले से हैं। लेकिन जो 154 है वो पुलिस की पावर है कि वो पुलिस की पावर है कि वो विदाउट एनी कॉग्निजेंस, जिसे हम कहते हैं काबिल दस्त अंदाजी पुलिस, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ये वो ऑफेंसेस हैं जिसका हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के शेड्यूल 2 में बता दिया गया है कि कौन से क्राइम हैं जो कॉग्निजेबल हैं और कौन से क्राइम हैं जो नॉन कॉग्निजेबल हैं। मतलब पुलिस थाने में ही उसको हल कर सकती है, ये इख्तियार है उनके पास? नहीं, उनकी FIR यानी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, Okay. उनके बारे में ना तमाम अपनी प्रोसीडिंग कर सकती है, Okay. जो खुद ही
کورٹ کے آرڈر سے پہلے، کورٹ کے آرڈر سے پہلے. صحیح. لیکن جو نان کوگنیزیبل آفینسز ہے اس کے لیے ہمیں کورٹ کی پرمیشن چاہیے ہوتی ہے، اور کورٹ کی پرمیشن کے بعد ہی وہ اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کریں گے اور اس کرائم کو رجسٹرڈ کریں گے. صحیح صحیح. تو سر کسی بھی کرمنل کیس میں ایف آئی آر کی اہمیت کیا ہے؟ ایف آئی آر کی اہمیت سب سے امپورٹنٹ ہے ہی ایف آئی آر. صحیح. اور یہ کیونکہ یہ کسی بھی جب بھی کوئی ایونٹ یا کرائم کمٹ ہوتا ہے تو اس کی فرسٹ انفارمیشن جاتی ہے پولیس کے پاس. صحیح. کہ کیا انسیڈنٹ ہوا، کس حوالے سے ہوا، اس کے اندر کیا کیا کرائم کمٹ ہوئے اور کس طرح انسیڈنٹ ہوا، اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل پولیس کے پاس جاتی ہے، جو اس کو وہ رجسٹرڈ کرنے کے ان کا فرض ہے کہ وہ رجسٹرڈ کریں. صحیح. تو ایک سے زیادہ ایف آئی آر بھی درج ہو سکتی ہیں؟ ایک ہی انسیڈنٹ کی ایک سے زیادہ ایف آئی آر رجسٹرڈ ہو سکتی ہیں. کتنی مطلب؟ فار ایگزامپل اگر ایک ہی ایونٹ ہے اس کے 2 ورژن بھی ہو سکتے ہیں. یعنی ایک وکٹم کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے ورژن، اور ایک جو سیکنڈ پارٹی ہے اس کا ورژن بھی ہو سکتا ہے. صحیح. تو وہ دونوں بھی ایک ہی ایونٹ کے بارے میں 2 ڈیفرنٹ ایف آئی آر کروا سکتے ہیں. سیم جگہ پر؟ جی سیم جگہ پر، سیم تھانے پہ؟ جی سیم تھانے پہ، کیونکہ ہر پولیس اسٹیشن کی اپنی جورسڈکشن ہوتی ہے. صحیح. جو ڈیفائنڈ ہے. صحیح. جو بھی کرائم کمٹ ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا جو ریلیونٹ پی ایس پولیس اسٹیشن ہے ادھر ہی ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوگی. صحیح. اور اس کے بعد جب رجسٹرڈ ہوں گی تو ہم ایسی ایف آئی آر ہیں جو ایک ایونٹ کی ایک سے زیادہ ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں کراس ورژن ایف آئی آر. کہ دونوں پارٹیز کے ورژن کے مطابق ایک ایف آئی آر رجسٹرڈ ہو گئی. صحیح. پولیس نے دونوں پارٹیز کے ورژنز لے لیے. صحیح. اس کے بعد یہ ایف آئی آر کے آگے پروسیڈنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو پولیس خود بھی ایف آئی آر درج کر سکتی ہے؟ ہاں، اگر وہ کسی بھی انسیڈنٹ کو ان کو خود پتہ ہے، موقع پہ موجود تھے، انہوں نے موقع پہ یہ انسیڈنٹ دیکھا تو وہ خود بھی رجسٹرڈ کر سکتے ہیں. تب وہ بینگ یونیفارم اس کو رجسٹرڈ کرتے ہیں یا بینگ سٹیزن کو؟ بینگ یونیفارم کہ وہ اپنا کمپلیٹ ورژن دیتے ہیں کہ موقع پہ میں موجود تھا، یہاں پر یہ انسیڈنٹ ہوا، کیونکہ ہم نے رپورٹ کرنا ہے. صحیح. ہم نے ان کو انفارمیشن دینی ہے کہ یہ اوفینس کمٹ ہو گیا. صحیح. اب جب اوفینس کمٹ ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے اور پروسیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر موجود اگر کوئی بھی، چاہے وہ پولیس والا ہے یا کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہے، جب ہم اس کی گواہی کے لیے بات کرتے ہیں تو بعض اوقات کچھ جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ پولیس کی گواہی نہیں لینی. جی. تو ایسا کیوں؟ اس ایف آئی آر میں پولیس کی گواہی کیوں نہیں لی جا رہی ہوتی ہے؟ نہیں، اب اس میں ڈیفرنٹ ورژنس ہیں، ڈیفرنٹ کورٹس کے ڈیسیژن ہیں کہ کہیں کورٹ نے اس چیز کو کیا ہے کہ اپسی ڈکسٹ آف پولیس از ناٹ بائنڈنگ آن دا کورٹ. کہ پولیس کی بائنڈنگ، جو پولیس کی فائنڈنگ ہے وہ بائنڈ نہیں کرتی کورٹ پہ کہ اس کو فالو کرے. صحیح. کہ وہ ایویڈنس دیکھے گی، وہ ریکوریز دیکھے گی، وہ پروسیڈنگ دیکھے گی، وہ ایویڈنس سنے گی، وٹنس کو ایگزامن کرے گی، تب اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے میٹر کو. صحیح. اور ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اتنی اہم چیز ہے یہ کہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، لیکن اس کا خوف کیوں ہے؟ لوگ ڈرتے کیوں ہیں کہ کہیں ایف آئی آر درج نہ ہو جائے؟ اس کا کیا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کرمنل ریکارڈ بن جاتا ہے، اس بات سے ڈرتے ہیں یا پروسیڈنگ سے ڈرتے ہیں؟ یہ میں ایک ایف آئی آر اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، یہ آپ کی اسکرین پہ بھی چل رہی ہے. صحیح. تو اس میں یہ ایک آفیشیل ڈاکومنٹ ہے. یہ آفیشیل طور پر ایک کرائم کے بارے میں انفارمیشن آ گئی ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو شروع میں فرسٹ لائن میں ٹاپ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پولیس ہے یہ اطلاع رپورٹ ہے، اور اس کی رپورٹ کی جو سیکشن ہے زیر دفعہ 154 ضابطہ فوجداری، یعنی اس کے تحت یہ ایف آئی آر درج ہو رہی ہے. اور جہاں 154 کی بات ہوگی دیٹس مین کہ یہ کوگنیزیبل ہے، یہ پولیس اس پہ ایف آئی آر وداؤٹ آرڈر آف دا کورٹ وہ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایف آئی آر کا نمبر لکھا ہوتا ہے، جیسے اس ایف آئی آر کا نمبر ہے 12/23، کہ یہ 12 ایف آئی آر ہے 2023 میں. اوکے. اچھا، اب اس سے مجھے یاد ہے کہ یہ ہمارا نیشنل کوئی نمبر ہوتا ہے یا تھانے کا؟ تھانے کا نمبر ہوتا ہے. یعنی تھانے میں یہ 12ویں ایف آئی آر ہے 2023 میں. صحیح. اور اس کے نیچے لکھا ہوگا تھانہ. اب تھانہ جیسے یہ صدر ملتان ہے، اس طرح ممتاز آباد
تھانا ہوگا یا بی زیڈ تھانہ بی زیڈ ہوگا یا تھانہ شاہ شمس ہوگا، ان جو جس پولیس اسٹیشن کی وہ جورسڈکشن ہوگی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا تاریخ وقت وقوع، یعنی جب جو کرائم ہے یا جو اوفینس ہے کمٹ ہوا ہے تو اس کا ٹائم اور ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. اس کے بعد تاریخ وقت رپورٹ کہ کس وقت یہ رپورٹ ہوگا، وہ ڈیٹ اور ٹائم ہوگا. پھر جب پولیس کو ایف آئی آر کی انفارمیشن ہو جاتی ہے تو پولیس پھر تھانے سے انویسٹیگیشن کے لیے موقع پہ روانہ ہوتی ہے. اس کا ٹائم بھی لکھا ہوتا ہے. صحیح. اور اس کا آرڈر اس وقت کون کر رہا ہوتا ہے؟ جو بھی تھانے میں تھانے کا ایس ایچ او ہوگا، وہ اس کو دیکھے گا، سینئر ڈیزگنیٹڈ ہوگا، وہ اس کو دیکھے گا. پھر اس کے نیچے جو اطلاع دے رہا ہے، جو کمپلیننٹ ہے، اس کی کمپلیٹ انفارمیشن ہوگی. اس کے بعد جو ایف آئی آر پڑھنے کے بعد ان کو جو محسوس ہوا کہ یہ اوفینس کمٹ ہوئے ہیں، وہ اوفینس کی اس کے اندر ڈیٹیل آ جاتی ہے. جیسے اس ایف آئی آر میں درج کرنے والا اس کو جی لکھتا ہے. جیسے 324 اٹیمپٹ ٹو مرڈر تے پہ لکھا ہوتا ہے. ہاں جی، تے پہ ہم بات کریں گے. جڑے رہیے آئی ایس پی ملتان آفیشیل کے ساتھ، اور ابھی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ویلکم بیک ناظرین، وائس آف لا کے ساتھ حاضر ہیں. آئی ایس پی ملتان آفیشیل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے. بہت کمال انفارمیشن مل رہی ہے آپ کو ہمارے وائس آف لا میں، اور یہ انفارمیشن ہمیں دے رہے ہیں ہمارے آج کے معزز مہمان ڈاکٹر شیخ محمد عدنان. جی ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے تے پے کی، تو یہ کیا ہے؟ یہ تے پے مینز ہے تعزیرات پاکستان. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا پاکستان پینل کوڈ، صحیح، اس کو اردو میں تعزیرات پاکستان کہیں گے. اوکے پی پی سی جو آپ پہلے بول رہے تھے، تو اس کو اردو میں کہیں گے تعزیرات پاکستان کہیں گے. یہ جو پاکستان پینل کوڈ ہے یہ 1860 میں بنا، جو ہے آفٹر انڈیپینڈنس ہم نے اسی کو اڈاپٹ کیا. اچھا، اور اس کے اندر 1860 میں تو پھر یہ تعزیرات پاکستان کیسے؟ نہیں، بعد میں اس کو تعزیرات پاکستان کا نام دیا گیا. پہلے انڈین کوڈ تھا، انڈین پینل کوڈ، آئی پی سی کے نام سے یہ امپلیمنٹڈ تھا. 1947 میں جب ہم انڈیپینڈنس حاصل کی تو پاکستان نے اس کو اڈاپٹ کیا اور اس کا نام پھر پاکستان پینل کوڈ رکھ دیا گیا. اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں. جیسے کوئی نیا لا بنا، نیا کرائم کے انٹروڈیوس ہوا، کوئی اس میں پنشمنٹ میں امینڈمنٹ ہوئی، تبدیلی ہوئی، تو وہ پھر اس کے اندر وقت بہ وقت ہوتی رہتی ہے. آپ نے دو آج دفعات ہیں ان کا ذکر کیا، 154 اور 155. دونوں کا الگ الگ بتا سکتے ہیں کہ ان کے انڈر کون سا کرائم آتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کے اندر شیڈیول ہے، شیڈیول 2. اس کے اندر تمام جو اوفینسز ہیں جو پاکستان پینل کوڈ میں وہ مینشنڈ ہیں، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ کون سے اوفینسز بیگیبل ہیں، کون سے اوفینسز نان بیگیبل ہیں، کون سے اوفینسز کوگنیزیبل ہیں، کون سے اوفینسز نان کوگنیزیبل ہیں، کون سے اوفینسز ایسے ہیں جو کمپاؤنڈیبل ہیں، کون سے اوفینسز ہیں جو نان کمپاؤنڈیبل ہیں، اور ان کا ٹرائل بتایا گیا کہ کس کورٹ نے ان کا ٹرائل کرنا ہے.
صحیح کہ مجسٹریٹ نے کرنا ہے یا سیشن جج نے کرنا ہے، وہ تمام ڈیٹیل اس شیڈیول میں موجود ہے. صحیح. اب جیسے فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں سیکشن 324، یہ نان کوگنیزیبل، یہ کوگنیزیبل آفینس ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم کچھ ڈیٹیل کون سا میں کرائم آئے گا اس میں؟ اس کے اندر اٹیمپٹ ٹو مرڈر، اوکے، وہ ہے کہ پولیس وداؤٹ اپروول آف دا کورٹ اس کی ایف آئی آر درج کر کے انویسٹیگیشن کر سکتی ہے. بالکل. اب جیسے اگر ہم 155 کی بات کریں، سیکشن 171 برائبری کے ریلیٹڈ ہے، اوکے، وہ ود دا پرمیشن آف دا کورٹ آپ انویسٹیگیشن کریں گے، اس کو رجسٹر کریں گے. صحیح. سیکشن 345 رونگ فل کنفائنمنٹ ہے. یہ 171 جو آپ نے بتایا، یہ جو سنیچنگ ہوتی ہے روڈ پہ، یہ سب نہیں، یہ برائبری، اوکے، یعنی برائبری مینز رشوت کا. رشوت کے میٹر. اور یہ کس میں آئے گا، یہ جو سنیچنگ ہے؟ یہ سنیچنگ یہ کوگنیزیبل آفینس ہے. اوکے. اور اس کے بعد سیکشن 345 رونگ فل کنفائنمنٹ ہے، کیونکہ رونگ فل کنفائنمنٹ اور کڈنیپنگ میں صحیح ڈفرینس ہے. صحیح. تو جہاں پہ رونگ فل کنفائنمنٹ آئے گی تو وہ نان کوگنیزیبل آفینس بن جائے گا، اور اس کی ہی پرمیشن ہمیں کورٹ سے لینی پڑے گی. صحیح. یہ سیکشن 155 آف کرمنل پروسیجر کوڈ. صحیح ہے. اور جیسے 420 ہے، یہ بھی فراڈ کے معنی میں آتے ہیں، اور یہ ایک ایسا آفینس ہے کہ اس کو اکثر یوز کیا جاتا ہے کہ 420 کی لینگویج مذاق میں ہوتا ہے. تو یہ بھی ہم نان کوگنیزیبل آفینس ہے. اوکے. اس کے حوالے سے تو اب مجھے سمجھ آیا 420 ایسے مشہور ہوا. جی. اور اس کے بعد اس ایف آئی آر کی بات کر رہے تھے، 148 کامن آبجیکٹیو. اوکے. ٹھیک ہے. 149 کامن آبجیکٹیو، جس میں کلیکٹیو کرائم ہے، کوئی جنہوں نے یعنی ایک سے زیادہ لوگوں نے مل کے آبجیکٹ، ان کا کامن آبجیکٹ تھا، کامن انٹینشن تھی. یہ 148 اور 149 اسی حوالے سے آتا ہے. اوکے. گروپ آف پیپل، گروپ آف پیپل کے حوالے سے آتا ہے. صحیح. تو اس کے بعد جو مین چیز ہوتی ہے کہ ایف آئی آر کے جتنے پوائنٹس ابھی تک میں نے آپ کو بتائے، یہ تمام پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں فار دا ٹرائل. یس، میرا کوشچن آگے یہی تھا. دو بہت اہم سوال رہتے ہیں. ایک اس میں پہلے یہ کہ اس کی فیس ہوتی ہے؟ اس کی فیس کوئی نہیں ہوتی. لوگ شاید اس لیے بھی ڈرتے ہوں، ایف آئی آر درج نہ کرانے جاتے ہیں، انہیں پتہ چلے کہ تھانے میں جا کے فیس نہیں. اس کی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فیس نہیں ہوتی، اور اس تمام پروسیڈنگ میں کہیں بھی کرمنل پروسیڈنگ میں فیس انوالو نہیں ہوتی. کوئی بھی جو کسی بھی سرکاری ادارے کا اہلکار ہے، کسی بھی طرح کی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتا. اوکے. وہ برائبری میں آئے گا جو میں سیکشن بتا چکا ہوں. اوکے. مطلب جیسے یہ کہ یہ فوٹو کاپی کرانا ہے، اس کے پیسے دے دیں. نہیں، وہ اگر فوٹو کاپی کروانا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ ہوتے ہیں. ہاں، اگر آپ نے کوئی اپنی ایویڈنس کے لیے کوئی چیز چاہیے، ایک تو یہ بھی بہت ہے کہ جو پولیس کی اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے، وہ سیکشن 173 کے تحت ہوتی ہے. صحیح. وہ اس کی رپورٹ تیار ہوتی ہے، وہ پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہوتا. اوکے. ٹھیک ہے. ایف آئی آر پبلک ڈاکومنٹ ہے؟ ایف آئی آر پبلک ڈاکومنٹ ہے. اوکے. اس کی کاپی آپ نہیں لے سکتے. اوکے. اگر جب یہ تک جیسے مطلب کسی نے درج کرائی ایف آئی آر، وہ فوری طور پہ اس کی کاپی اس کی کاپی اس کو ملے گی، لیکن 173 کی رپورٹ نہیں مل سکتی. اوکے. وہ صرف کورٹ میں سبمٹ ہوتی ہے. کورٹ صرف ایکیوز کو اس کی کاپیز پرووائڈ کرتا ہے، وہ بھی کہ جب ایٹ دا ٹائم آف ٹرائل کہ آپ کے خلاف یہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے، آپ اس کے ڈیفینس میں کیا کہیں گے. جیسے ہی ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اس کے بعد اگلا پروسیجر کورٹ تک ود ان 14 ڈیز پولیس کو 173 کی رپورٹ سبمٹ کروانی ہوتی ہے کورٹ میں. اور ایف آئی آر فرض کریں رات میں کسی وقت میں درج ہوئی اور صبح آف ہے، سیٹرڈے سنڈے، تو اس سے کورٹ کا کوئی نہیں ہے. اوکے. ایف آئی آر رجسٹرڈ ہو گئی، پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی. صحیح. جیسے ہی وہ فرسٹ ایکیوز کو اریسٹ کریں گے، صحیح، اس کو جو ایکیوز کو اریسٹ کرنے کے بعد اس کو ود ان 24 آورس آپ کو نہ کنسرن مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہوتا ہے. صحیح. اور اگر آپ کہیں کہ سنڈے ہے یا پبلک ہالیڈے ہے، تو ہر وقت ایک ڈیوٹی مجسٹریٹ موجود ہوتا ہے. تو اس کے ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے اس کا ریمانڈ لیا جاتا ہے. اب جو معصوم سٹیزن ہیں ان کے لیے ایک بات یہ بڑی اہم کہ چھٹی نہیں ہوتی. کچھ نہ کوئی آپ کو مطلوبہ جگہ پر کوئی ذمہ دار انسان ضرور وہاں پہ ہوگا. جی. یہاں تک کہ یہ جو عید ہے، ہاں جی،
हमारे जो रिलीजियस इवेंट्स हैं, कोई पब्लिक हॉलीडेज हैं, उसमें भी जज मौजूद होते हैं। अच्छा, ये अब आउट ऑफ द सीज़न हो जाएगा थोड़ा सा कि जब ये इस एपिसोड से रिलेटेड नहीं है, बट जब इस तरह से हमें सामने आता है कि हड़ताल की है वकला ने ऐसे, तो तब भी जो अदालत का काम है या थाने का काम है वो हो रहा होता है, या वाकई वो हड़ताल में बिल्कुल क्लोज कर देते हैं सब कुछ? देखें, इसमें ये होता है कि डिफरेंट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें हड़ताल की जाती है, तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, लेकिन वो इस हवाले से होती हैं कि अगर किसी का रिमांड एक्सटेंड करना है, या किसी को हमने जुडिशियल रिमांड में भेजना है या फिजिकल रिमांड में, वो यानी छोटे मोटे मैटर्स जो नेसेसरी मैटर्स हैं, स्टे मैटर्स हैं, वो हो जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन के काम नहीं होते। लेकिन पुलिस का काम चलता रहता है, पुलिस का इससे कोई नहीं है। सही। कोई ऐसी बात सर जो अभी मेरे क्वेश्चंस में रह गई हो और अभी बतानी बहुत ज़रूरी है? इसमें मैंने एक चीज़ बताना ज़रूरी समझूंगा जी सर, कि जो अक्सर लिटिगेंट्स और अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो स्टोरी ऑफ FIR है, हाँ जी, इसके बारे में क्या है कि ये कौन लिखता है और इसको कैसे प्रोसीड, क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं कि पुलिस ने हमारी जो स्टोरी है उसको चेंज किया। हाँ, मतलब वो वर्जन नहीं लिखा हुआ जो बोला गया। लॉ में है कि आप रिटन या ओरल बताएंगे। अगर आप रिटन बताएंगे तो आप साइन करेंगे और बिल्कुल एज इट, अगर जैसी आपने रिटन एप्लीकेशन दी है वैसी पुलिस पाबंद है उसको FIR में रजिस्टर्ड करने के लिए। अगर ओरल बताई है तो वहाँ का जो भी कंसर्न ऑफिशियल है वो लिखेगा उसको, आपको पढ़ के सुनाएगा, और अगर आप कहेंगे ये मेरी ही स्टोरी है तब वो रजिस्टर्ड होगी, उसके अलावा रजिस्टर्ड नहीं होगी। अच्छा, ऑरल की रिकॉर्डिंग होती है? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं होती, वो उसको पढ़ के सुनाते हैं। कि जब उन्होंने स्टोरी लिखी सही, फिर उसको सुनाएंगे, उसके साइन अंगूठा रहेंगे। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान साहब आपका। थैंक यू। और हमने आज एक इतने अहम मौजू पे बात की है। नाज़रीन, जो सोसाइटी में रहते हुए क्राइम से बचा नहीं जा सकता, कभी ना कभी किसी ऐसे प्रोसेस का हिस्सा हम में से कोई भी हो सकता है। कभी किसी जगह पर हमने खुद अपनी आंखों से कुछ ऐसा वक़ुआ देखा होगा। आज मुझे ये सारी बात सुन के ये समझ में आया कि हमें कम से कम पुलिस को इन्फॉर्म ज़रूर करना चाहिए और हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी इंसान के हकूक़ के लिए अगर हम कोई आवाज़ उठा सकते हैं तो वो ज़रूर उठाएं। तो FIR कोई इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है। इसको दर्ज कराने के लिए एक आम इंसान थाने में जा सकता है और वहाँ पर मौजूद अमला की ज़िम्मेदारी है कि उसकी बात सुनें, अपना वर्जन ज़रूर दें और किसी के भी हक़ को उस तक पहुँचाने में उसकी मदद ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ लॉ से आज साइमा अली को इजाज़त दें। अगले किसी प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आप ISP मुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस प्रोग्राम के कमेंट्स में ज़रूर इस बात को मेंशन करें कि आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि हम आपके आए हुए सवालात की रोशनी में अपने प्रोग्राम्स को अगले आने वाले दिनों में तरतीब दे सकें। आपके इस ताउन का बहुत शुक्रिया और हमें ज़रूर याद रखें अपनी दुआओं में और अपने वतन के लिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो कि दस्तूर आइन के मुताबिक हमारा वतन का नाम है, अपने इस वतन के लिए हमेशा बेहतरीन करने की कोशिश में आगे आगे रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ISP मुल्तान जिंदाबाद।